السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ I'm really sorry، آج تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے، اور اگر آپ لوگوں نے ویٹ کیا ہو تو اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے نا؟ جی وعلیکم السلام میری بہن۔ کہ یہ تو 11 بجنے والے ہیں، آئی تھنک میں بہت لیٹ ہو گیا، رائٹ؟ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ طبیعت وغیرہ آپ لوگوں کی ٹھیک ہے؟ اوکے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور دن تھا جو اللہ رب العزت نے ہمارے اختیار میں دے دیا تھا، کچھ گھنٹے تھے جو ہم نے شاید ضائع کر دیے یا قیمتی بنا لیے۔ جنہوں نے قیمتی بنا لیے ان کے لیے تو کنگریچولیشنس، جن سے ضائع ہو گئے اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کل کا دن انشاءاللہ ہمیں پھر دے گا تو ہم اسے قیمتی بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے پاس یہ رات تو ہے ہی، ہم اس رات کو قیمتی بنا سکتے ہیں اللہ کی یاد سے خود کو جوڑ کر، ٹھیک ہے؟ تو ڈونٹ ویری، بس پریشان نہ ہوا کریں، ٹینشن نہ لیا کریں، کیونکہ پریشانیاں اور ٹینشنیں انسان سے بڑے بڑے اعمال مس کروا دیتی ہیں، بھلا دیتی ہیں۔ ٹینشنیں اور پریشانی سم ٹائمز ایک مضبوط انسان کو بھی گرا دیتی ہیں، لیکن جب آپ ریلیکس رہیں گے مینٹلی طور پر، دلی طور پر، تو آپ بہت مشکل کام ایزیلی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اینی ہاؤ آپ کو جو بلائیں، جو آزمائشیں، جو پرابلم ڈراتی ہیں نا، جن کی وجہ سے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یقین کیجئے اگر آپ تھوڑا سا ان پرابلمس کے بارے میں سنسیئر ہو کے سوچیں نا، تو آپ کو پرابلم لگے ہی نا۔ آپ خود کو کہیں کہ ایویں میں اتنی بڑی ٹینشن لے رہا ہوں، یہ تو اتنی بڑی پرابلم ہے ہی نہیں، ایویں میں نے اپنی ساری سچویشنز جو ہے وہ خراب کر رکھی ہیں، اپنی زندگی کو اتنا بگاڑ دیا ہے اتنے چھوٹے سے مسئلے کے لیے۔ ایکچولی میں نا، ہمیں بڑے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے، دیٹس وائی ہم گر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ ایکچولی کبھی ہم نے سمندر کو دیکھا نہیں، اس لیے چلو بھر پانی میں گر جاتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ تو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی سچویشن سے خود کو نکالنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بڑے چیزوں کے لیے، تاکہ بڑی چیزوں کا مقابلہ کر سکیں، فیس کر سکیں۔ ہم مومن ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا تعارف ہے، ہمارے ساتھ ایمان کا جھنڈا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی پرابلمس کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتے، اوکے؟ سو آپ لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں جو بھی الجھنیں چل رہی ہیں، ان کو ایک سیکنڈ کے لیے نا بالکل سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی باتوں کو ریلیکس ہو کے سنیں، ریلیکس ہو کے 2-4 آیتیں ہمارے دل میں اتر جائیں۔ اور آئی نو آپ لوگوں کی ساری زندگیاں پریشانیوں میں ہیں، آئی نو ہر بندہ ایک دوسرے سے پریشان ہے، رشتوں نے انسان کو بہت الجھا کے رکھا ہوا ہے، آئی نو دیٹ، لیکن یار کب تک الجھتے ہی رہیں گے؟ کب تک سوچتے ہی رہیں گے؟ کب تک ہرٹ ہوتے رہیں گے؟ کب تک اپنے ذہن کو سٹریس دیتے رہیں گے؟ ہم نکل بھی سکتے ہیں نا، نکلنے کی پلاننگز کریں، ٹھیک ہے؟ تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے ساتھ جو بھی حالات چل رہے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، سب بھلا دیں، سب کچھ بھلا دیں، اور یہاں پر ہم اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے، آئی نو کہ آپ لوگوں کی زندگی میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پریشانیاں ہیں، آئی نو کہ آپ لوگوں کو کوئی نہیں سمجھتا، آئی نو کہ آپ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہو۔ میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا دنیا کی قید سے آزاد کریں خود کو، کچھ لمحوں کے لیے بھول جائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی انفیئر ہوا ہے، کچھ لمحوں کے لیے بھول جائیں کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، کچھ لمحوں کے لیے بھول جائیں اس بات کو کہ آپ کی اسٹرگلز کو وہ مقام نہ مل سکا، یا کچھ بھی جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم ریلیکس ہو جائیں اور ریلیکس ہو کے اللہ کی باتوں کو سنیں۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ چلیں ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ۔ ہاں ایکچولی میں نا، اب آپ غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟
بس چپ، پریشان نہیں ہونا آپ کا بھائی آ گیا نا آپ لوگوں کے پاس. بس انشاءاللہ اب ساری ٹینشنیں، ساری کی ساری پریشانیاں 2 سیکنڈوں میں غائب ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں آپ لوگوں کی عزت کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں اللہ کے لیے. مجھے آپ لوگوں کی آخرت کی فکر ہے، یقین کیجئے، سیم ویسے ہی جیسے مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے. میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں اس علم میں جو مجھے اللہ رب العزت قطرہ قطرہ کر کے دے رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو محروم نہیں رکھنا چاہتا، میں آپ لوگوں کی اسٹرینتھ بننا چاہتا ہوں اور آپ لوگ میری اسٹرینتھ بنیں. میں آپ لوگوں کو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو وہ اپنائیت دینا چاہتا ہوں کہ جو اپنائیت میں بھی آپ کو نہیں مل رہی، اور مجھے آپ لوگوں سے وہ اپنائیت چاہیے جو میں بھی مجھے نہیں مل رہی، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو. تو اس سے بہتر مدد ہمیں آج کل کی سچویشنز میں اور کیا حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمیں کس چیز کا انتظار ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں یہ بتائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم اکیلی ساری چیزیں فیس نہیں کر رہے، میں ہوں نا تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے، میں ہوں نا تمہاری پرابلم سننے کے لیے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے 2-4 لوگ اگر ہمیں مل جائے نا تو ہماری ساری زندگی اندھیروں سے نکل آئے گی. یار میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہمیں صرف 10 لوگ ایسے مل جائے نا کہ جو اپنے کاموں میں مصروف رہتے رہتے ہمیں یہ ریئلائز کرواتے رہے کہ یار میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ لوئل ہوں، سنسیئر ہو، تو یقین کریں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن ایکچولی میں لوگ، ہر بندہ ہی پریشانیوں کے حوالے ہو چکا ہے، ہر بندہ ہی مایوسیوں کے حوالے ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے سہارے نہیں بن پا رہے. ہر بندے کو بس سہارا چاہیے. ہر بندے نے اپنے آپ کو آزمائشوں اور پریشانیوں کی چکیوں میں گرفتار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے کا سہارا نہیں بن پا رہا، بلکہ خود ویٹ کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا مجھے اس دلدل سے نکالے گا. ہمیں ان لوگوں میں اپنا آپ کو شامل کرنا ہے کہ جو لوگ دوسروں کا سہارا بنتے ہیں. اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم اس دنیا کو حقیقت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے ساتھ لے لیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی پریشانیوں کو چھوٹا اور دوسری کی پریشانی کو بڑا. اپنی پریشانیوں میں بالکل پریشان نہیں ہونا، لیکن دوسرے کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا رہنے کی طاقت جب ہمارے اندر آئے گی، جب ہماری اتنی وہ ہو جائے گی نا، کیا کہتے ہیں اسے، اتنی کاؤنسلنگ ہو جائے گی نا، تو پھر ہم انشاءاللہ ایک اچھے مسلمان بھی بنیں گے، ایک اچھے انسان بھی بنیں گے، ایک اچھے مومن بھی بنیں گے. اوکے. تو اللہ تعالیٰ نا اس دنیا کی حقیقتیں کچھ کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے. اب 100% یقین کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہماری پریشانیوں کی وجہ صرف دنیا کی محبت ہے. ہماری آزمائشیں اور یہ جو ذہن الجھ گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی باتیں، سمجھ ہی نہیں آ رہے رشتے، سمجھ ہی نہیں آ رہے لوگوں کے بدلتے ہوئے روپ، یہ صرف جسٹ بیکاز آف کہ ہم اس دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ محبت کے اندر کیفیات پائی جاتی ہیں. انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا ریئیکشن اس پہ افیکٹ کرتا ہے. تو ہمیں دنیا سے محبت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جب ہمیں دنیا میں کوئی نقصان پہنچتا ہے نا تو ہم سیڈ ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں دنیا کے لوگوں سے محبت ہے، اسی وجہ سے جس سے دل لگاتے ہیں جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے نا تو ہمارا دل ویران ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کی دنیا خراب ہو جاتی ہے، ہم ادھورا پن فیل کرتے ہیں جسٹ بیکاز آف فکر لگ جاتی ہے انسان کو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان دل کے قریب آتا ہے نا تو دنیا میں رہنے والی یا چلنے والی یا سانس لینے والی یا نظر آنے والی ہر چیز دنیا ہی کہلائے گی. اسی وجہ سے جب ہمیں دنیا کے 2-4 لوگ ڈچ کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں کو بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز آف دنیا کی محبت. اور کچھ فکریں ہوتی ہیں دنیا کمانے کی، جس کی وجہ سے انسان کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جو آدم کی اولاد ہے نا، انسان، یہ اتنا لالچی ہے کہ اللہ رب العزت اگر اس کو ایک اپورچونٹی دے نا کہ مانگو آج کیا مانگنا ہے، اور یہ انسان اللہ رب العزت سے چھوٹی خواہش سے لے کر بڑی خواہش تک، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک، عام چیزوں سے لے کر خاص چیزوں تک، نارمل چیزوں سے لے کر
سپرلیٹو ڈگری پر پائی جانے والی چیزوں تک اللہ سے ہر ایک وش جب مانگ لے، ہر چیز مانگ لے، دل کی ہر حسرت اللہ کے سامنے رکھ لے، اور اللہ رب العزت اس کی تمام خواہشوں کو، تمام کے تمام دعاؤں کو قبول کر کے فوراً سے اس کو سب کچھ دے دیں، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تب بھی اللہ سے اور مانگے گا. یہاں تک کہ اگر اللہ رب العزت اس کو 7 زندگیاں دے دے اور یہ 7 زندگیوں میں جو من میں آئے اللہ سے مانگے، اور اللہ رب العزت 7 زندگیوں میں اس کو وہی چیزیں دے جس کی اسے تلاش ہے، جس کی اسے ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، تب بھی انسان اللہ سے مزید کی خواہش کرے گا، مزید کی خواہش کرے گا. یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. جو دنیا کی محبت، دنیا سے دل لگا لیتا ہے، دنیا میں بسنے والے لوگوں سے دل لگا لیتا ہے اور حقیقت سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس بیچارے کی زندگی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، اور اگر ہم خود ایسے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے بدلنا اور پھر ان کو بدلنا، یہ جو ہے نا ہماری سٹرگل ہے. تو ہم خود ہی دنیا کی محبتوں میں اور دنیا کی دولتوں میں، دنیا کی چاہتوں میں، دنیا کے پرابلمز میں، دنیا کی آزمائشوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں مصروف ہو چکے ہیں، اور اس مصروفیت نے ہم سے ہماری آخرت کو بھلا دیا. یہ سب سے بڑا ایک دھوکہ جو اس نے ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی دھوکے سے پردے اٹھاتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ پر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں دنیا کی اصلیت، دنیا کی حقیقت. سیم ایسے ہی کہ ایک دوست ہے آپ کا، آپ کے ساتھ بہت لوئل ہے، آپ کی بات کو سنتا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے ہر سچویشن میں، لیکن ایک دوسرا بندہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو جس دوست کو تم اپنا دوست کہہ رہے ہو نا، یہ منافق ہے، یہ دوست کے لباس میں تم سے دشمنیاں کر رہا ہے، یہ تمہارے منہ پر بہت اچھا ہے، تمہاری کیئر کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے یہ تمہاری مخالفت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے یہ تمہارے پیچھے باتیں کرتا ہے، پیٹھ پیچھے یہ تمہیں نقصان دینے کی پلاننگز کرتا ہے. اب ہماری عقل مندی تو یہ ہوگی کہ ہم اس تیسرے بندے کی بات کو سنسیریٹی کے ساتھ، لویلٹی کے ساتھ تھوڑا سا سیریس لیں، واقعی تھوڑا سا جج کریں، تھوڑی سی جانچ پڑتال کریں کہ آیا یہ دوست جو میرا دوست بنا ہے یہ واقعی میں میرا دوست ہے یا مجھے دھوکہ دے رہا ہے. ہو سکتا ہے تیسرے بندے کی بات ٹھیک ہو، لیکن اگر ہم اس تیسرے بندے کی بات کو انسنا کر دیں گے اور وہ واقعی وہ دوست ہمارا منافق ہوگا تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہوگا. یہ دنیا کچھ اسی طرح ہمیں ٹریٹ کر رہی ہے. دنیا بہت رنگین ہے، دنیا بہت خوبصورت ہے، دنیا کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن ہے، دنیا انسان کو نہیں جانے دیتی ہاتھ سے، دنیا اپنا دھوکہ سمجھنے نہیں دیتی، دنیا اپنا اصل چہرہ ہمیشہ انسان سے چھپاتی ہے، اسپیشلی اس انسان سے جو اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جو انسان کا بھلا چاہتا ہے. اللہ رب العزت انسان کو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا اور جنت کے دروازے تمام انسانوں کے لیے کھول دیے. کوئی اسپیسیفک انسان اس میں نہیں جائے گا، کوئی چوزی بندہ اس میں نہیں جائے گا، بلکہ جو بھی جنت کے لیے ایفرٹ پٹ کرے گا اللہ رب العزت نہ اس کے رنگ کو دیکھیں گے، نہ اس کی چال چلن کو دیکھیں گے، نہ اس کی زبانوں کو دیکھیں گے، نہ اس کے مزاج کو دیکھیں گے. ایفرٹ پٹ کی، کامیاب ہو گیا، جاؤ جنت میں. یہ جنت کی سچویشنز ہیں، ہر بندے کے لیے کھلی ہے، اس بندے کے لیے جو خود جنت میں جانا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت انسان کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ قرآن جیسی کتاب اتاری، اسی وجہ سے احادیث ہم تک پہنچائی اور ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی اللہ نے. اب جو انسان اللہ کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے، جو انسان اپنے اللہ کو خیرخواہ مان لیتا ہے، جو انسان اپنے اللہ کو یعنی پیدا کرنے والے کو اپنے سے علیم سمجھتا ہے اور اس کی بات کے نیچے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اس کے حکموں پر چلنے لگ جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ انسان کامیاب ہونے کا حقدار ہے. لیکن جو ڈاؤٹس میں ہوتا ہے، جسے یہ کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میری ہے یا آخرت میری ہے، دنیا کمانی ہے یا آخرت کمانی ہے، اللہ ضروری ہے یا لوگ ضروری ہے، جو ان سچویشنز میں ہوتا ہے پھر وہ کنفیوز رہتا ہے. اور جو یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں یار اٹس اوکے، بس دنیا چاہیے، یار جنت تو پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن دنیا کی سٹرگل میٹر کرتی ہے یار.
دنیا کی محبتیں کلیم کرنی ہے, دنیا کی کامیابیاں کلیم کرنی ہے, میں نے بلینئر بننا ہے, میں نے ملینئر بننا ہے, میں نے 4 شادیاں کرنی ہے, میں نے اس سے فلاں فلرٹ کرنا ہے, میں نے یہ والی گاڑی لینی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یار لینا منع نہیں ہے, گیٹ کرنا منع نہیں ہے, مال کمانا منع نہیں ہے, لیکن ایک لمٹ, جب لمٹ سے کراس ہوگے اور اس قدر کمپرومائز کرو گے کہ آخرت کو بھلا دو گے, دنیا میں متاثر ہو جاؤ گے, گم ہو جاؤ گے, تو پھر تمہیں ڈیمیج ہوگا بہت بڑا, اور اس ڈیمیج کا ریکوری نہیں ہے نا, کوئی نقصان اس کا پورا نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا ایک اصل چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں. وہ دنیا جس کی وجہ سے آپ بڑے پریشان ہو, وہ دنیا جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی, وہ دنیا جس کی وجہ سے آپ آزمائشوں میں ہو, وہ دنیا جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے آج کل, یہی دنیا ہماری نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اللہ رب العزت اس کی ہر کوشش کو ناکام بناتے ہیں. اللہ رب العزت دنیا کی ہر وہ فیک خوبصورتی جو وہ اپنے چہرے پر سجا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے سامنے آتی ہے, اللہ رب العزت اس کے اصل روپ کو بے نقاب کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے نا آخری سپارے میں ایک آیت, ایک سورت نازل کی ہے. اگر آپ اسے غور سے سن لیں گے نا تو یقین کریں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی ساری سچویشنز جیسے لا کے اس کے سامنے رکھ دی ہو کہ میرے بندے دیکھ تو یہ کر رہا ہے, تیری یہ چاہت ہے اور تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے لا کر رکھ دی. اب میں بہت نکما, بہت بیوقوف انسان کہلاؤں گا اگر میں اللہ کی بات پر یقین نہیں کروں گا, اور میں بہت عقل مند شخص کہلاؤں گا اگر میں نے اللہ کی بات کا یقین کر لیا. یہ قرآن اسی لیے ہمارے درمیان موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. یار ایک سیکنڈ کے لیے نا یہ سوچو کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچو کہ تم دنیا کی زندگی میں مصروف ہو, تم جابز میں مصروف ہو, تم بزنس میں مصروف ہو, تم بیوی بچوں میں مصروف ہو. اوکے فائن, اوکے ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیں کہ آپ کی یہ کنڈیشن ہے, آپ کی یہ سچویشنز ہیں, آپ کی ساری فیملی بس دنیا 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 کر رہی ہے اور ساتھ میں آپ بھی مل بیٹھ کے دنیا 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 کر رہے ہیں, اور ایک دم سے اللہ رب العزت کی ایک آیت آپ پر اترتی ہے. اللہ آپ سے کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کی عیش, دنیا کے نفع, دنیا کی دولتیں حاصل کرنے کی ہوس, خواہش, تمنا نے تم لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. غفلت سے کس سے غفلت تو ہم نہیں کر رہے دنیا کماتے ہوئے. غفلت کسے کہتے ہیں, جس کام کو کرنے میں انٹرسٹ ہی نہ ہو, جس دولت کو بنانے میں انٹرسٹ ہی نہ ہو, جن لوگوں میں انٹرسٹ ہی نہ ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. غفلت اسے کہتے ہیں. ایک چیز حقیقتاً مجھے فائدہ دینے والی بالکل میرے سامنے ہو اور میں اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں, اسے غفلت کہتے ہیں. ایک حقیقت, ایک ریالٹی بالکل کھل کر میرے سامنے آ گئی, میں آنکھیں بند کر لوں, اسے غفلت کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے ان چیزوں نے. یہ جو تم کہتے ہو نا گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو کہ میں نے یہ گاڑی لی ہے, میں نے وہ گاڑی لی ہے, تو دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے اچھی لی ہے. ایک کہتا ہے کہ میرا بینک بیلنس اتنا ہے, تو دوسرا آگے سے کہتا ہے کہ ہاں میرا بھی اتنا ہے, میں نے بھی یہ فلاں فلاں فلاں. یعنی اماؤنٹس بتا کر ایک دوسرے کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ عزت ہماری ہونی چاہیے, سٹیٹس میں ہم اوپر ہیں تم نیچے ہو, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی یعنی کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ان کی کوششیں جاری ہوتی ہیں, ہوس ہوتی ہے. کسی نے ایک سنگل سٹوری گھر بنایا تو حسد پیدا ہوئی, میں نے دیکھا, میں گیا اور میں نے جا کے ڈبل سٹوری بنایا, اور پھر میں نے اسی کو انوائٹ کیا, دیکھ میری ڈبل سٹوری کا گھر, وغیرہ وغیرہ. ایک دوسرے سے کمپٹیشن چل رہا ہے نا آج کل کے لوگوں کا, دولت میں بھی, شہرت میں بھی, حسن میں بھی, جوانی میں بھی, طاقت میں بھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جو سچویشنز, جو فیلنگز ہمارے سامنے آتی ہیں, ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہی چیز, یہی دنیا کی مصروفیت, یہی دنیا کمانے کی ہوس, یہی دنیا کی ایک بیماری, یہ دنیا کی محبت کی بیماری
نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. کس سے؟ آخرت سے, ایک بڑی کامیابی سے, ایک شاندار کامیابی سے. تم مرلہ 5 مرلہ کے گھر بنا کر خوش ہو رہے ہو, اور اللہ تمہیں اتنا بڑا گھر دینا چاہ رہا ہے جو میلوں پر ہوگا. تم گھوڑے پر چلو گے اور تمہیں چلتے چلتے 100 سال گزر جائیں گے, لیکن تمہارے گھر کی ایک دیوار ختم نہیں ہوگی. تم ایک گھر کے دروازوں کے لیے پریشان ہو کہ میں کس کلر کا دروازہ لگاؤں, میں سلور لگاؤں, میں ووڈی لگاؤں, میں لوہے کا لگاؤں, وغیرہ وغیرہ. پھر اس میں کون سی قالینیں لگانے ہیں, اور پھر کیسا اس کا سٹرکچر ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تم یہ پلاننگز کر رہے ہو, اور اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے اتنے بڑے بڑے محلات دینے کا تم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. کتابوں میں آتا ہے کہ جو جنت کا گھر ہوگا وہ باہر سے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر کی خوبصورتی کتنی ہے, اس کے اندر کا فرنیچر کیسا ہے, اس کے اندر کی چیزیں کیسی ہیں. اور چلنے والے باہر سے ہی اس کے گھر کے اندر کی زیب و زینت دیکھ لیں گے اور متاثر ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہر دروازے پہ ملازمین ہوں گے, اور پتہ نہیں عجیب طرح کے قالینیں ہوں گی, اور مطلب کہ وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. اینی ہاؤ, تو اللہ رب العزت نے اتنا سب کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے, حقیقتوں کو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا, اور تم ایک لالی پاپ اور ٹافی پہ راضی ہو گئے. تم صرف دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے, جو کہ 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے یہاں کی. اگر اسی لیے میں تم لوگوں کو کہتا ہوں, اگر تم کسی ٹینشن میں بھی گرفتار ہو نا, اور وہ ٹینشن وہ ٹینشن تم سے برداشت نہیں ہو رہی, اگر تم کسی مسئلے میں گرفتار ہو نا, اور وہ مسئلہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا, آؤٹ آف کنٹرول ہے, اگر تم کسی ایسی کریٹیکل سچویشنز میں ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, کیسے کروں, کس کے پاس جاؤں, کس کے پاس ہے میرا حل, وغیرہ وغیرہ, اگر تم اتنے ہائی لیول کے سٹریس میں ہو نا کہ تمہارا ذہن تمہیں کبھی کبھی کہتا ہے, ڈراتا ہے کہ تم پاگل ہو جاؤ گے, وغیرہ وغیرہ, لیکن تم حق پہ ہو, لیکن تم سچے ہو, تم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, لوگ تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اینی ہاؤ, اگر تم لوگوں کی سچویشنز ایسی بھی ہے نا, تو یہ بات سامنے رکھ کر خوش ہو جایا کرو کہ ایٹ دی اینڈ اس نے ختم ہو جانا ہے. میری موت ان ساری سچویشنز کو ختم کر دے گی, لیکن اگر میں حق پہ ہوا, مجھ سے میرا اللہ راضی ہوا, میری سٹرگل آخرت کے لیے ہوئی, تو ان پرابلم سے تو میں بچ ہی جاؤں گا یا بچ ہی جاؤں گی, لیکن آخرت میں میرے لیے ایک شاندار ریوارڈ, آخرت میں میرے لیے وہ زندگی جو میں ہمیشہ سوچتا تھا, آخرت میں میرے لیے وہ ساری چیزیں جس کی میں خواہش کرتا تھا, ایسے لوگ جن کی تلاش مجھے تھی اس دنیا کی زندگی میں, یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی. بس کیا کرنا ہے, 50-60 سال تک برداشت کرنا ہے لوگوں کے ظلم کو, لوگوں کی باتوں کو, لوگوں کے دیے ہوئے زخموں کو, اور وہ ہارڈ اور وہ کریٹیکل کنڈیشن جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی. بس یہ تم نے برداشت کرنا ہے, اور اسی لیے کرنا ہے تاکہ اللہ تم سے راضی رہے, اسی لیے کرنا ہے تاکہ بس میرے فیصلے کے دن میرے پاس کچھ تو ہو بولنے کے لیے, وغیرہ وغیرہ. تو اینی ہاؤ, یہ تو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. تو ایٹ دی اینڈ اگر میں دنیا بھی کما لوں گا, اگر میں نے بہت بڑے بڑے محلات بھی کھڑے کر دیے, اگر میرے گھر میں 4-4, 10-10, 20-20 گاڑیاں بھی آ گئی, اور لوگ میرے لیے میری عزتوں میں تالیاں بھی بجانے لگ جائیں, ایک لگژری لائف بھی اگر مجھے پرووائڈ کر دی گئی, یقین کریں میں نے مر جانا ہے, آپ نے مر جانا ہے, ہمارے بچوں کے حوالے, بچوں نے مر جانا ہے, ان کے بچوں کے حوالے, چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے, انسان شفٹ ہو جاتا ہے قبروں میں, مٹی میں ڈھیر ہو جاتا ہے, ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے. تو وہ ایک نئی دنیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے, یا آنے والی ہے, یا آ رہی ہے, یا جس کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے, اس دنیا سے ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں, دنیا کی ہوس میں پڑ کر. جب ہم انسان دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے نا, تو پھر غفلت ہو جاتی ہے آخرت سے. لیکن اگر آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کمانے کی کوشش کرے, دنیا بنانے کی کوشش کرے, تو ویل اینڈ گڈ, دونوں جگہوں پہ اپنے لیے اچھائی کا سامان جمع کر رہا ہے, اللہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے بندے کو, ٹھیک ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو, کماتے کماتے چلے جاتے ہو, جاب کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو, ہاں گناہ کرتے کرتے سم ٹائم اس دنیا سے چلے جاتے ہو, پلاننگز کرتے کرتے, کسی کے گھر اجاڑنے کی پلاننگز کرتے کرتے سم ٹائمز تم اس دنیا سے چلے جاتے ہو. وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم قبرستانوں کی زینت بن جاتے ہو, وہ وقت آ جاتا ہے جب تمہیں 4 کندھے اٹھا کر مٹی کے نیچے دبا کر آ جاتے ہیں.
تم حالانکہ اس چیز سے غفلت میں تھے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا, تم تو اپنی پرابلمز میں یہ سوچ رہے تھے کہ اوف بہت بڑی پرابلم ہے, تم پرابلم میں یہ بھول گئے کہ مر جاؤں گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور اس طرح دنیا کی اکڑ میں تم اتنی مصروف تھے, دنیا کے فالوورز حاصل کرنے میں تم اتنے مصروف تھے, دنیا کی رسپانسبلٹیز اٹھانے میں تم اتنے زیادہ مصروف تھے کہ تم اپنی قبر کو بھول گئے, تم اپنی آخرت اور اپنے آخری دن کو بھول گئے. لو پھر اب تمہیں لے جایا جا رہا ہے تمہارے نہ چاہتے ہوئے. کون چاہتا ہے کہ میری زندگی جس کے لیے میں اتنی محنت کروں وہ ایک دم سے جھٹ سے ختم ہو جائے؟ مجھے بتائیں نا, جس نے دنیا سے دل لگایا ہو کیا اس کا دنیا سے جانے کا دل کرے گا؟ نہیں کرے گا. اسے ذرا فیل کر کے ذرا سمجھیں کہ اگر آپ کسی سے دل لگاتے ہیں تو کیا اس انسان سے دور جانے کا دل کرتا ہے؟ ماں جب اپنے اولاد سے دل لگاتی ہے تو ایک پل کے لیے بھی اولاد کی دوری برداشت کرتی ہے؟ نہیں کرتی. اگر کوئی اولاد چھیننے کی اس سے کوشش کرے, تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے, چیختی چلاتی ہے, اولاد کی محبت میں پاگل ہو جاتی ہے سم ٹائمز. تو یہ اسی لیے نا کیونکہ دل میں اولاد کی محبت کے جذبے ہوتے ہیں. تو یہ تو پاک صاف جذبے ہیں اینی ہاؤ. تو جو انسان حرام طریقوں سے دنیا کماتا ہے, جو انسان اتنا بڑا گھاٹے کا سودا کرتا ہے, جو انسان اتنا بڑا کمپرومائز کرتا ہے کہ اللہ کو بھول بھلا کر دنیا کی دولتوں کو سمیٹتا ہے, تو ایسی دولتوں کو آخر میں چھوڑنے کا دل کرے گا اس کا؟ نہیں کرے گا. یہ جو ہم کتابوں میں سنتے ہیں نا کہ فرشتے آئیں گے اور ایک انسان کے جسم سے روح نکالیں گے اور وہ نکل نہیں رہی ہوگی, مجھے تو ایک چیز اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ظاہری سی بات ہے جس کا دل اس دنیا میں نہیں لگتا, جس کو انتظار ہی یہی ہے کہ اس نے اپنے رب کے پاس جانا ہے, جس کی کوشش ہی یہی ہے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کہ کب اللہ رب العزت کی ملاقات کا دن آئے گا, وہ تو اپنی روح خوشی خوشی فرشتوں کے حوالے کر دے گا. وہ تو خود کہے گا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے, تمہارا یہ انتظار تھا, لو میری روح قبض کرو, لے جاؤ مجھے اس رب کے پاس جس کو میں بن دیکھے ساری عمر پوچھتا رہا, بن دیکھے جس کی میں مانتا رہا, جس کے لیے میں نے دنیا کی لذتوں سے خود کو روکے رکھا. مجھے لے جاؤ اس کے پاس جس نے مجھے جنت دینے کا وعدہ کیا ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد. تو وہ تو خوشی خوشی اپنی روح ان کے حوالے کر دے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. تو قید خانے سے آزادی کس کو نہیں پسند ہوتی؟ ہر انسان کو پسند ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہ اپنے فرشتوں کو دیکھے گا وہ اپنی روح خوشی خوشی دے دے گا. لیکن آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسموں سے روح نہیں نکل رہی ہوگی اور فرشتے اسے نکالنے کے لیے کھینچیں گے اس کے جسم سے روح, اور وہ بہت مشکل سے نکلے گی چیختی چیختی, اور جب نکلے گی تو ان کی ہڈیوں کا جو پنجرہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک نیک انسان کی روح اللہ رب العزت ایسے قبض کرتا ہے جیسے آٹا نہیں ہوتا, آٹا, اس میں ایک بال ہو آپ وہ نکالتے ہیں اتنا ایزیلی. اور جو مشرک گناہگار اللہ کا نافرمان شخص ہوتا ہے اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے آپ ایک نرم کپڑا کسی جھاڑی پر رکھ دیں اور پھر اس کو اس جھاڑی سے ہٹانے کی کوشش کریں تو وہ جو کانٹے ہیں وہ اس کپڑے کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے, تو کتنی مشکل سے وہ نکلتے ہیں. سیم اسی طرح تو جو شخص دنیا کا پجاری ہوتا ہے, جو شخص دنیا میں رہتے رہتے اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کی ساری سٹرگل دنیا پہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, اس کی ساری فکریں دنیا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں, اس انسان کی روح پھر ایسے ہی قبض ہوتی ہے. وہ نہیں دے رہا ہوتا نا روح, وہ جاتے جاتے حسرت کی نگاہوں سے اپنے گھر کو دیکھے گا, وہ کہے گا او ہو اتنی مشکل سے تو بنایا تھا, اتنی مشکل سے اس پہ اتنے پیسے لگا کے یہ گھر بنایا تھا, اتنی مشکل سے یہ شادی کی تھی, اتنی مشکل سے یہ گاڑیاں لی تھیں, ارے نمازیں چھوڑ چھوڑ کر میں نے اپنی جائیدادیں بنائی, ارے اللہ کو بھول بھلا کر میں نے اپنے لیے عزت بنائی, اب مجھے یہاں سے لے جایا جا رہا ہے, حالانکہ میں تو نہیں جانا چاہتا, میں نے اس لیے یہ سب تو نہیں کیا کہ مجھے یہاں سے لے جایا جائے, لیکن اللہ کی طرف سے موت تو حق ہے, موت تو حق ہے. قبرستان تو سب سے بھرنے ہیں ہم سے بھی بھرے جائیں گے. قبرستانوں کی مٹی جو بنجر لگ رہی ہے ان کی خوراک ہم ہی ہیں, یہ چلتے پھرتے انسان. تو پھر وہ نہیں دے رہا ہوگا اپنی روح, تو فرشتے تو کھینچیں گے, اور ہار آخر میں کس کی ہوتی ہے؟ فرشتوں کی نہیں, انسان کی. انسان فرشتوں سے کیا لڑے گا؟ انسان اپنے نفس سے نہیں لڑ رہا, شیطان سے نہیں لڑ رہا, تو فرشتوں جیسی طاقت سے کیسے پھر لڑے گا؟ اور اللہ کے امر کے آگے کیا انسان کی چلے گی؟ اینی ہاؤ, تو اللہ فرما رہے ہیں غور سے سمجھے اس بات کو. اللہ آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں,
آپ لوگوں کی زندگی کی الجھنوں کو سامنے رکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کی زندگی کی ٹینشنوں کو سامنے رکھ کر ایک بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا پورا مائنڈ سیٹ جیسے اللہ رب العزت نے ریڈ کر دیا اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی آپ پر نظر ہے, وہ آپ کی تھنکنگ کو جانتا ہے, وہ آپ کی سٹرگل کو دیکھ رہا ہے, وہ آپ کی ایفرٹ کو دیکھ رہا ہے, وہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے, وہ آپ کے دل کے ارادوں کو جانتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور ایک دم سے آپ پر یہ آیت نازل ہو جائے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کی عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون, ہرگز ایسا نہیں, ہرگز ایسا نہیں چاہیے, تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر سن لو. اوئے ہوئے 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 ہوئے. یار میں نا یہ جو اللہ جب ایک بات ریپیٹ کرتے ہیں نا تو جب اس سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, کیونکہ یار اللہ رب العزت کی جو بات ہوتی ہے نا اس میں کسی کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہوتا, رائٹ. اور اللہ رب العزت جب ایک بات کر دیں تو آپ لوگوں نے تو یہ سنا ہے نا کہ پتھر پر لکھی لکیر جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے, مٹ سکتی ہے, لیکن اللہ کی ایک بات جو اللہ رب العزت کی ذات سے نکل جائے اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. تو اللہ تم لوگوں سے اللہ ایک بات کر رہے ہیں, پہلے ہمیں بتا رہے ہیں ہماری سچویشنز, پھر ہمیں ہمارا اینڈنگ پوائنٹ بتا رہے ہیں, اور پھر آگے سے کہہ بھی رہے ہیں ثم کلا سوف تعلمون, کہ پھر سن لو, ہرگز ایسا نہیں چاہیے, تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا. 2 دفعہ اللہ رب العزت انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ سب پتہ چل جائے گا تمہیں, سب پتہ چل جائے گا تمہیں, سن لو, پھر سن لو, سب پتہ چل جائے گا تمہیں. کیا پتہ چل جائے گا؟ وہی باتیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں, وہی باتیں جن کو ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کانوں سے نکال دیتے ہیں, وہی باتیں جو ہمیں انسپائر نہیں کرتی, وہی باتیں جو ہمارے دل کو ٹچ نہیں کرتی, وہی حدیثیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی, یا وہی قرآن کی آیتیں جن کو ہم جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں, یا وہی قرآن اللہ کے نبی کی سنتیں جن کے جنازے ہم گھروں سے نکال رہے ہیں, اللہ کے نبی کی وہ حدیثیں جو ہمیں ہزاروں کی تعداد میں معلوم ہے, اور معلوم ہونے کے باوجود اس سے غفلت میں ہے, نہیں مان رہے, نہیں کر رہے. ویسا کیوں نہیں کر رہے؟ یار فیملی کیا کہے گی. کیوں نہیں کر رہے؟ یار دل نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہے؟ یار یہ کام امپورٹنٹ ہے, پہلے یہ کر لوں پھر وہ کر لوں گا. کیوں نہیں کر لے؟ یار بعد میں کروں گا, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزوں سے ہم غفلت کر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ایسی منزل کی طرف پھر لے جائیں گی جو بہت بھیانک ہوگی, جس سے خلاصی نہیں ہوگی. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہمیں کھا رہی ہے نا آج دیمک کی طرح, یہ تو پھر کچھ لگیں گی ہی نہیں. اصل مسئلے تو وہاں شروع ہوں گے, اصل پرابلمز کی کتابیں تو وہاں کھلیں گی اگر ہم یہاں سے غفلت میں چلے گئے. یہ کسی کا چھوڑ جانا, یہ کسی کا برا بلا کہہ دینا, یہ کسی کا چھوٹا موٹا ہم پر ظلم کر دینا, یہ کوئی ہمیں بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لینا, وغیرہ وغیرہ, جنہیں ہم بہت بڑی اذیتیں سمجھتے ہیں اپنی پرسنالٹی پر, جنہیں ہم بہت بڑے ظلم سمجھتے ہیں اپنے اوپر, جن فکروں کو ہم اپنے سکون کی قید سمجھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلیں گی کہ یہ کیا تھی کیا نہیں تھی. وہاں کی کتابیں جب کھلیں گی, وہاں کی سچویشن جب انسان کے سامنے آئیں گی, ہاں چینج ہو جائے گی ہماری تھنکنگ آٹومیٹکلی. ہمارے سوچنے کا مزاج چینج ہو جائے گا, ہمارے دیکھنے کا مزاج چینج ہو جائے گا, ہماری جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اندر چھپی ساری صلاحیتیں ایک دم سے ایکٹیو ہو جائیں گی. اینی ہاؤ, تو اللہ فرمایا تمہیں سب پتہ چل جائے گا ان قریب, پھر سن لو, تمہیں سب پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں, اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. لترون الجحیم, یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. جو لوگ جنت میں جائیں گے نا انہیں بھی دوزخ دکھائی جائے گی. جو لوگ اپنی ایفرٹ سے, اپنی قربانیوں سے, اپنی عبادات سے, اپنے صبر سے, اپنے حوصلے سے, اپنے اچھے ایکشن سے جو جنت میں جائیں گے ان کو بھی دوزخ دکھائی جائے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لترون الجحیم, یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. ہاں اگر آپ لوگ جنتی ہیں نا تو جنت میں جانے سے پہلے
جنت کے انٹرنس سے پہلے تمہیں جہنم کے نظارے کروائے جائیں گے. جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا لیکن جہنم کا نظارہ ضرور کروایا جائے گا, اور جہنم میں ملنے والے لوگ وہ بھی دکھائے جائیں گے تم لوگوں کو. کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کو جنت کی صحیح قدر معلوم ہو, تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جنت دے کر صرف ہم پر انعام نہیں کیا بلکہ جہنم سے بچا کر یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے. اسی وجہ سے ہر جنتی کو جہنم بھی دکھائی جائے گی, جہنم کے عذاب کو بھی دکھایا جائے گا. جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو وہ ڈبل شکر لے کر انٹر ہوگا, ایک سکھ کا سانس. پہلے تو خوشی خوشی میں جا رہا ہوگا نا جنت میں کہ او ہو ہاں میں کامیاب ہو گیا, مجھے تو جنت کا ٹکٹ مل گیا, سرٹیفکیٹ مل گیا. لیکن یہ جب جنت میں جائے گا اور جہنم کو دیکھے گا تو تب جا کے یہ سکھ کا سانس لے گا, تب جا کے اسے جنت کی اصل قیمت کا پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے صرف ہم پر یہ احسان نہیں کیا کہ ہمیں جنت دے دی, بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہم پر سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ کیا ہے کہ جہنم سے اس نے ہمیں بچا لیا ہے. اس عذاب میں اگر ہم چلے جاتے تو ہم کیا کرتے؟ یہ لوگ جس طرح چیخ رہے ہیں, اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے تو کیا ہوتا پھر ہمارا. تو اس طرح جا کے جنت کی ویلیوز میں اضافہ ہوگا جو بھی جنت میں جائے گا. اوکے, پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم لترونها عین الیقین, پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. ہائے ہائے ہائے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اس آیت نے تو جیسے ہماری اس آیت سے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے قسم سے. اگر اس کی ڈیپتھ آپ تھوڑی سی امیجن کر لیں, یقین کریں آپ کی زندگی مسئلوں سے نکل آئے گی. یقین کریں آپ اللہ کے اتنے شکر گزار بندے بن جائیں گے نا کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. آپ اللہ سے یہ جو گلے شکوے کر رہے ہیں نا, روٹی کے لیے, پیسوں کے لیے, رشتوں کے لیے, مسئلوں کے لیے, سٹریس کے لیے, بوائے فرینڈ کے لیے, گرل فرینڈ کے لیے, اچھے جی پی اے, اچھے مارکس کے لیے, امتحانات کے لیے, ہر وہ چیز جو تمہیں اپنی کامیابی کے لیے چاہیے ہوتی ہے اور وہ تمہیں نہیں مل رہی ہوتی اور تم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو اور نہ ملنے پر اللہ سے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہو, وٹ ایور جو بھی رویہ ہم لوگ اختیار کرتے ہیں, اللہ کی قسم اس آیت کو سمجھنے کے بعد یہ سارے ڈاؤٹس ہی کلیئر ہو جائیں. اللہ فرما رہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا. سوال کرنا تو بڑا آسان ہے, اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہے تو یہ, آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے, آپ میری یہ دعا کیوں نہیں قبول کر رہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے صرف آپ سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں پینے کے لیے جب جب تمہیں ضرورت تھی پانی دیا تھا, ٹھنڈے کی ضرورت تھی ٹھنڈا پانی میسر کیا تھا, گرم پانی کی ضرورت تھی تو گرم پانی میسر کیا تھا, مجھے بتاؤ تم نے اس نعمت کا کیسے حق ادا کیا, کتنا شکر کیا؟ تو ادھر جا کے نا ہماری زبانوں کو تالے لگ جانے ہیں, ہم نے بھول جانا ہے کہ ہم نے کچھ مانگا بھی تھا اللہ سے, ہم نے گلے شکووں کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے. پھر اس کے جواب میں ادھر ادھر مارے پھیریں گے کہ یار اب ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے دینے کو. ہم تو پانی کو اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, حالانکہ کتنی بڑی ضرورت ہے. 2 دن نہ ملے نا تو ہم پیاس سے مر جائیں, بجائے تم وہ جو اپنی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو جو دعاؤں میں مانگ رہے ہو نا, اگر وہ نہیں بھی مل رہا نا تو تم پھر بھی زندہ رہو گے. لیکن اگر یہ پانی جیسی نعمت جو اس سے زیادہ قیمتی ہے, جو اللہ نے فری میں تمہیں دے رکھی ہے, بن مانگے دے رکھی ہے, اگر یہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا نا کہ لے جاؤ پانی کو گہرائیوں میں, تو تم لوگ زمینوں کو کھودتے ہی رہ جاؤ گے لیکن پانی ہاتھ نہیں آئے گا. تو پھر بتاؤ 4 دن سے زیادہ کوئی اس پوری دنیا میں کوئی انسان, کوئی جانور, کوئی پرندہ رہ پائے گا؟ مچھلیاں تڑپ تڑپ کے تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پہلے مریں گی, پھر جانور تم لوگ ایک ایک کر کے زمین پر گریں گے, پھر تم لوگوں کے خود حلق سے زبانیں باہر آئیں گی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو نعمتیں اللہ رب العزت کی آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں, جو سورسز آپ لوگ اللہ رب العزت کی استعمال کر رہے ہیں, جب اللہ رب العزت نے اگر پوچھ لیا کسی کے بارے میں, خدا کی قسم ایک بھی نعمت کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بیان کر پاؤ گے, نہیں بتا پاؤ گے کہ اس کا استعمال تم سے صحیح ہوا, نہیں ایکسپلین کر پاؤ گے, اپنی جسٹیفیکیشنز نہیں دے پاؤ گے, اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے. اسی لیے تو کہتا ہوں
میری بہن میرے بھائی بھول جاؤ ان مسئلوں کو, بھول جاؤ ان چیزوں کو جو تمہیں اللہ نے نہیں دے رکھی, بھول جاؤ ان دعاؤں کو جو تمہاری قبول نہیں ہو رہی. اپنے وقت پہ قبول ہو جائیں گی اگر ہونا ہوا تو, اگر نہیں ہو رہی تو چپ کر کے بیٹھو, گیلے نہیں کرو, شکوے نہیں کرو. جو دیا ہوا ہے نا اس پہ نظریں دوڑاؤ کہ وہ تمہارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. تمہیں مانگنا تو اللہ سے پانی چاہیے تھا زندگی گزارنے کے لیے, تمہیں مانگنا تو اللہ رب العزت سے آکسیجن چاہیے تھی, تمہیں زندگی گزارنے کے لیے خون چاہیے تھا, لیکن اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں تمہیں فری میں دے دی ہیں یار. اب تمہاری خواہشیں تمہیں پاگل کر رہی ہیں تو اس میں تمہاری اپنی غلطی ہے. اب اگر تمہاری 2 کوڑی کی دولتیں اللہ سے تمہیں غافل کر رہی ہیں تو برو یہ تمہارا فالٹ ہے, یہ تم خود گر رہے ہو اللہ کی نگاہوں میں. تمہیں اللہ نے جو دے رکھا ہے ایون کہ تم امیجن نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے, گننے کو تو چھوڑو, اس کا صحیح استعمال تک نہیں کر سکتے, اس کا شکر تک نہیں کر سکتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کیوں نہیں دیا, پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو گھر دے سکتے ہیں, اللہ رب العزت تو اتنے بڑے مالک ہے, اللہ رب العزت تو تمام خزانوں کے مالک ہے, زمین و آسمانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے, تو اللہ مجھے گاڑی کیوں نہیں دے رہا, اللہ مجھے گھر کیوں نہیں دے رہا, اللہ میری شادی اس سے کیوں نہیں کروا رہا, اللہ میری زندگی کو ایسے کیوں نہیں بدل رہا, مجھے اچھے لوگ کیوں نہیں مل رہے, میری سٹرگلز رنگ کیوں نہیں لا رہی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سوچ سوچ کر اپنی زندگیوں کو گمراہیوں کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں, اللہ جیسی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں, شیطان کا کام آسان کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں اوور تھنکنگ. ہاں, کسی کی یادوں میں بیٹھ کر ایک کونے میں رونا دھونا, میں تو اسے اوور تھنکنگ سمجھتا ہی نہیں ہوں. جو اوور تھنکنگ انسان کو برباد کرتی ہے نا, وہ اللہ رب العزت سے جو انسان کو لگ جاتی ہے, یہ بڑی ڈینجرس ہے کہ انسانوں کی وجہ سے اللہ سے بدگمان ہو جائے, انسان دنیا کی چیزوں کی وجہ سے اللہ سے بدگمان ہو جائے, انسان دنیا کی محبت میں اللہ کو بھلا دے, انسان دنیا کے بارے میں اتنا سوچے کہ اللہ کی جنت کو بھلا دے, جس کی تعریف اللہ خود اپنی زبان سے کر رہے, اپنے الفاظ میں کر رہے. کتنا بڑا دھوکہ ہمیں یہ دنیا دے رہی ہے, کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ. کب سمجھیں گے اس عقل کا کیا فائدہ جو ہماری کھوپڑی کے اندر پڑی ہوئی ہے, اتنے جینیس ہونے کا کیا فائدہ, یہ جو ہم نے بڑی بڑی کتابیں لکھ لی, بڑی بڑی کتابیں رٹ لی, بڑی بڑی ڈگریاں لے لی, بیچلرز کر لیا, CA کر لیا, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا, کوئی PhD تک پہنچ گیا, کوئی ڈبل PhD تک پہنچ گیا, کسی نے MA کیا ہوا ہے, کسی نے کیا کیا ہوا ہے, کسی نے یار ان ساری چیزوں کا فائدہ کیا جب تمہیں تمہاری زندگی تک سمجھ نہیں آ رہی, جب تمہیں ابھی تک اللہ رب العزت کی ذات ہی نہیں سمجھ آئی, اور تمہیں یہی نہیں پتا چل رہا کہ تم نے رہنا کیسے ہے اس دنیا میں, اس دنیا کے گھر میں, اس ٹمپریری گھر میں, اور تم نے ان لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ بدلتے چہرے, یہ رنگ برنگے لوگ, کچھ اچھے کچھ برے وغیرہ وغیرہ, تم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے, ہینڈل کیسے کرنا ہے. اگر تم نے ابھی تک یہ ایکسپیرینس حاصل نہیں کیا تو میری جان تو دنیا میں کیا کر رہا ہے اب تک, تیری زندگی کا مقصد کیا تھا اب تک, تو کن کاموں میں مصروف رہا ہے, گاڑیاں پرچیز کرنے میں, پوسٹ کرنے میں, پوسٹ لکھنے میں, فالوورز بنانے میں, ٹک ٹاک میں. ارے یار کتنے بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو یار تمہیں تو اپنے اچھے اور برے کا نہیں پتا, تمہیں تمہارے اپنے اچھے اور برے کا نہیں پتا, اور تم پہنچ جاتے ہو اللہ سے سوال کرنے. تمہیں تمہارے اچھے اور برے, فائدے اور نقصان کا نہیں پتا, اور تم اللہ کی عبادتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سکپ کرتے ہو. یہ سمجھ, اور حیرت مجھے یہ نہیں ہوتی, حیرت تو انسان یہ نہیں ہوتی کہ یار انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا, اوکے فائن, نہیں کر رہا کوئی بات نہیں, 5 ارب لوگ بھی نہیں کر رہے, اگر یہ بھی نہیں کر رہا تو اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن حیرت کا مقام تب آتا ہے ایک زندگی میں کہ انسان دنیا کماتے کماتے عبادت سے غفلت کر جائے, اور لوگ جب اسے کہیں نا کہ آؤ عبادات کی طرف, آؤ سچائی کی طرف, آؤ اللہ کی طرف, تو یہ دنیا کے کسی بھی کام کو امپورٹنس دے کے اس میں اپنا ٹائم سپینڈ کرے, اور وہ عبادت والا ٹائم بھی دنیا کو دے, اور اس کے باوجود اس کی دنیا نہ بنے. کتنا بے وقوف ہے یہ. پھر آخرت کو بھی داؤ پہ لگا دیا, آخرت بھی نہیں بنائی, ٹائم بھی گزر گیا, لوگوں نے بھی الرٹ کیا, اور اس نے یہ سوچا کہ یہ ٹائم میں دنیا کو دے کر دنیا کما لوں گا, اور اس نے وہ ٹائم دنیا کو دیا, لیکن دنیا پھر بھی نہیں کمائی, دنیا میں سکون پھر بھی نہیں حاصل ہوا, دنیا کی زندگی پھر بھی ویل سیٹل نہیں ہوئی.
آخرت کو بھی اگنور کر رہا ہے, آخرت کو بھی نہیں بنا رہا دنیا کے لیے, اور دنیا بھی نہیں بن رہی, تو یہ کر کیا رہا ہے یہاں پہ؟ یہ پوائنٹ نہیں کلیئر ہو رہا نا ہمیں. تو اس آیت کی اتنی ڈیپتھ ہے کہ میں ساری رات اگر آپ کو یہ ایک آیت سمجھانے کے لیے بیٹھوں نا, خود کو اور تمہیں, تو ہم اس ایک آیت کو نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ایک آیت میں ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو نا, میری عطاؤں کو, میرے ریوارڈز کو, جو چیزیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں, جو چیزیں تمہیں فائدہ دے رہی ہیں, اگر تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. اگر میں تمہیں 70 زندگیاں بھی دے دوں تب بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تم کیا کاؤنٹ کر لو گے زیادہ سے زیادہ؟ 1 کروڑ کا فگر کاؤنٹ کر کے دکھاؤ, میں مان جاؤں گا. 1 ارب کا فگر اپنی 70 سال کی زندگی میں بھی کاؤنٹ کر کے بتاؤ, میں مان جاؤں گا. نہیں کر سکتے کاؤنٹ. اٹس مین اللہ رب العزت نے تم پر انلمیٹڈ انعامات کر رکھے ہیں, انلمیٹڈ چیزیں دے رکھی ہیں جسے تم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تمہاری اگر زندگی کی کاؤنٹنگ کی لمٹ 2 ارب ہو, یعنی تم ساری زندگی میں اور کچھ کام نہ کرو, بس صرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, اگر تم صرف ایسے ہی کرتے رہو اور 70 سال کی زندگی تمہیں دی جائے تو ہارڈلی ٹو ہارڈلی 1-2 ارب کی گنتی گن پاؤ گے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے جتنی نعمتیں تم پر کر رکھی ہیں, اگر تم اس کو شمار کرنے کے لیے بیٹھو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. یعنی اللہ رب العزت نے ہم پر اربوں خربوں, اس سے بھی زیادہ نعمتیں ہم پر کر رکھی ہیں. اب وہ کیا ہے؟ ہم تو 2-4 چیزوں کے لیے پریشان ہیں اور اللہ نے ہمیں اربوں چیزیں دی ہوئی ہیں, لیکن وہ کدھر ہے؟ ہاں, جب یہ کویسچن مارک لگاؤ گے نا تو تب ساری سب ریالٹیز تمہارے سامنے آ جائیں گی. اللہ نے تمہیں کیا نہیں دیا ظالم؟ آنکھیں دی, کان دیے, کانوں میں سننے کی صلاحیت دی, زبان دی, زبان میں ٹیسٹ کی صلاحیتیں, بولنے کی صلاحیتیں دی, ہونٹ دیے, آواز کو الفاظ میں بدلنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, دانت دیے, کھانا چبانے میں استعمال ہو رہے ہیں, لنگز, جگر, ہارٹ, خون, انگلیاں, انگلیوں کے جوڑ, نیلز, ہیئرز. ہوئے 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 ہوئے, یہ ساری چیزیں نعمتیں نہیں ہیں؟ اچھا اگر نعمتیں نہیں ہیں تو ضائع کرو ان ساری چیزوں کو, جاؤ کسی کو ڈونیٹ کر دو. تمہیں تو ان کی ضرورت نہیں ہے نا, کیونکہ یہ تو نعمتیں ہیں ہی نہیں. یہ تو اللہ رب العزت نے ہر کسی کو دی ہوئی ہیں. وہ تو دی ہوئی ہیں تو نعمتیں ہیں نا, اور قیمتی ہے, میٹر کرتی ہے. یہ نہ ہو تو کچھ نہیں چاہیے پھر بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کو نا عشق کا بھوت سوار ہوا ہے, اگر کسی لڑکی کو نا کسی لڑکے کے عشق کا بھوت سوار ہوا ہے نا, میں اسے صرف یہ کہوں گا کہ تم اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کی بغاوت کر دو, یعنی اپنی آنکھوں کو کسی کو ڈونیٹ کر دو. اس کے بعد اللہ رب العزت سے مانگو اس لڑکے کو. یقین کرو اگر اللہ رب العزت نے دینے کا ارادہ کر بھی لیا تو وہ لڑکا ہے اس کی آنکھوں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا کہ مجھے تو نہیں چاہیے بھائی. ٹھیک ہے, تو ایک سیڈ ریالٹی ہمارے فیوچر کی, ایک سوسائٹی کی. اللہ کے بندو, ان پتلوں کے لیے اللہ سے دور ہو جانا. اور یہ کاغذ کے نوٹ اگر آنکھیں ڈونیٹ کر دو, کہاں سے کماؤ گے؟ کون سی کمپنی چلاؤ گے؟ کون سی گاڑی چلاؤ گے؟ کن روڈوں پہ چلاؤ گے؟ آسمان میں چلاؤ گے, ہواؤں میں چلاؤ گے, یا سمندروں میں چلاؤ گے؟ کسی کام کے نہیں ہو تم. تو اللہ رب العزت نے ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں کہ اگر وہ نہ ملتی ہمیں تو ہماری زندگی بہت بڑے بڑے مسئلوں سے گزرتی, بہت بڑے بڑے سٹریس میں ہم رہتے, ہماری زندگی بوجھل ہو جاتی, ہم پر ہی ہم لوگوں کے محتاج ہو جاتے. اور یہ جو چھوٹے موٹے مسئلے آج کل ہماری زندگیوں میں ہے نا, کوئی بھی اپنے سارے مسئلوں کو ذرا سامنے رکھو, ہاں یہ مسئلے تو اس مسئلے کے سامنے کچھ لگتے ہی نا. تو یہ چیز ایڈمٹ کریں کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں نا بن مانگے, وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں نا, یہ بہت 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 لو کیٹیگری کی چیزیں ہیں, اور تمہارے لیے یا تمہاری زندگی کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے کہ اگر نہ ملے تو مر جاؤ گے. پھر چاہے وہ تمہارا سکون ہے, پھر چاہے وہ تمہارا مینٹلی تھوڑا سا خوشگوار لمحات ہے, پھر چاہے وہ کسی کی محبت ہے, پھر چاہے وہ دولت ہے, پھر چاہے وہ جاب ہے,
یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں جس حال میں بھی اللہ رکھ رہا ہے نا، بس تم چپ چاپ کر کے رہو اور اللہ سے کہو کہ اللہ یہ تیرے لیے ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، لیکن پھر بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کے بندے مجھ پر کتنے ظلم کر رہے ہیں، اللہ میں مظلوم ہوں، لاچار ہوں، بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے خاموش ہوں۔ ہاں بس یہ دکھاؤ اللہ کو، یہ چیزیں اللہ کو دکھانے آئے ہو تم لوگ، گلے شکوے کرنے کے لیے نہیں آئے۔ گلے شکوے تو ہم خود سے نہیں کرتے، لوگوں سے کرتے ہیں۔ خود سے بھی کرو نا کہ یار تو اتنے بڑے رب کے ہوتے ہوئے اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے، یار اتنی بڑی طاقت کو ساتھ لیتے ہوئے تو اتنا کمزور کیوں فیل کرتا ہے، یار تو اتنی بڑی ذات کے سامنے اپنے آپ کو روز چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ذریعے سے کیوں گراتا ہے۔ انسان جب کسی کی نظروں میں گرتا ہے تو دوبارہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، سٹرگل لگتا ہے، معافیا مانگتا ہے، اور تم روزانہ ڈیلی بیسس پہ اللہ کے ان گناہوں کو جو اللہ رب العزت نے انسان پر حرام کر دیے، ان گناہوں کو تم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو اور اللہ کی نظروں میں خود کو اپنے آپ کو گراتے رہتے ہو اور اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، اللہ کو دوبارہ نہیں مناتے، بلکہ جانے دیتے ہو اپنی زندگی سے اپنے اللہ کو۔ لذت تم تو یار، میں اور آپ صرف لذتیں نہیں قربان کر سکتے اللہ کے لیے، میں اور آپ چھوٹی چھوٹی دولتیں نہیں قربان کر سکتے اللہ کے لیے، میں اور آپ 2-4 خواہشوں سے نہیں لڑ سکتے، ان خواہشوں سے اسپیشلی جو نہیں قبول ہو رہی، جو نہیں مل رہی، ہم سے اتنا صبر نہیں ہو رہا اللہ کے لیے۔ یار مجھے بتاؤ ہم کیا کریں گے اللہ کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے اللہ کے لیے؟ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا۔ لیکن یار پھر بھی ہماری زندگی کا مقصد وہ تو اللہ نے سمجھا دیا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ زندگی اور موت جو میں نے پیدا کی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون مجھے راضی کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہے، کون گناہوں کے سامنے آ جانے پر گناہوں سے منہ موڑتا ہے، کون گناہوں کے بعد مجھے منانے کی کوشش کرتا ہے، کون اپنی چھوٹی بڑی چاہتوں کو میرے لیے قربان کرتا ہے۔ اور یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ انبیاء سے اللہ رب العزت نے قربانیاں مانگی تو انبیاء نے اس ٹیسٹ کو پاس کیا، اسی وجہ سے اللہ کی نظروں میں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ پھر ان کے فالورز میں سے جو آئے، جو ان کی سنتوں پر چلتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی عزت بخشی۔ پھر جو ان کے بعد آئے، انہوں نے بھی انہی رولز کو فالو کیا جو کہ ان کے بڑوں نے کیا، اسلام کے رولز، تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی نام باقی رکھا۔ اب ہماری باری ہے، ہم سے پہلے کے لوگ چلے گئے، کچھ اچھے ایفرٹس کر کے چلے گئے، کچھ برے اعمال کر کے چلے گئے، لیکن دونوں چلے گئے۔ اچھے اعمال کرنے والے کبھی یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم نے ساری عمر قیامت تک اچھے اعمال ہی کرنے اور اچھے اعمالوں سے کبھی ہمیں آزادی نہیں ملے گی۔ اسی طرح برے اعمال کرنے والے بھی چلے گئے، انہوں نے بھی یہ سوچ کر برے اعمال نہیں کیے ہوں گے کہ ہاں قیامت تک تو موت نہیں ہے، آب کوثر پیا ہوا ہے، قیامت تک لگے رہو، زنا کرتے رہو، شراب پیتے رہو، ناچتے رہو، گاتے رہو، لوگوں کو اپنے جسم دکھاتے رہو، بے حیائی کرتے رہو، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہو، قیامت تک ٹائم ہے کرتے رہو۔ نہیں، وہ بھی ایک ٹائم پیریڈ تک انہوں نے بے حیائی، گناہ، اللہ کی نافرمانیوں سے لذتیں حاصل کی اور چلے گئے 60 70 80 75 20 25 30، بس یہ ریٹ ہے عمروں کا۔ تو جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، جو آنے والے ہیں وہ کیسے آئیں گے ہمیں نہیں پتا، اچھے آئیں گے، برے آئیں گے، کافر آئے گا، مسلمان آئے گا، اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ ہم زندہ ہیں، میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ ہمارے سامنے اب وہ دنیا ہے، ہمارے سامنے اب وہ امتحان آ چکا ہے، جس امتحان کو بہت سارے لوگوں نے پاس کر لیا، بہت سارے لوگ اس میں فیل ہو گئے، اب ہم امتحان دے رہے ہیں، اب ہم کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہم کیسے زندگی گزاریں؟ ہم بھی اپنی زندگی کو لذتوں کے حوالے کر دیں، پریشانیوں کے حوالے کر دیں، سٹریس کے حوالے کر دیں، آزمائشوں کے حوالے کر دیں، اور ادر سائیڈ تھوڑی سی عبادتیں کر لیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی ناکام کوشش کر لیتے ہیں، اور اگر اس کوشش میں ناکام ہو گئے تو پھر سے اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ کو فرسٹ پریورٹی بنا لیتے ہیں، اللہ کے لیے
دل سے عبادات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی غفلتوں کو بائے بائے ٹاٹا بول کے اپنے اللہ سے صلح صفائی کر لیتے ہیں. کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے اگر تم اللہ سے پکارو, اللہ کو پکارو, یا رب, اے رب, میں آج تک تجھے نہیں جانتا تھا, مجھے آج تک تیری خبر نہیں تھی, اور میں آج تک اپنی زندگی پر اتنی گہری سوچ لے کر نہیں بیٹھا, لیکن اے اللہ آج کلیئر ہو گیا, آج مجھے تیری یاد آ گئی, میں اپنی زندگی پر غور کر لیا, اس لیے اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں. پلیز اے رب, وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے وہ راستہ میرے لیے ہموار کر دے. اور اپنی نیت میں پختگی کے ساتھ اپنے دین کا پرچم ہاتھ میں فخر کے ساتھ پکڑ کر پوری دنیا کی سیر کرو, پھر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراؤ. اپنے اعمال درست کرو, اپنی نیتوں کو صاف کرو, اپنے تمام اچھے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اتنی آسان زندگی اللہ نے بتائی ہے. اور شیطان کے خلاف ایک جنگ لڑو, مجاہد بنو, سپاہی بنو اللہ کے, اور اللہ اپنے سپاہی کو کبھی بھی شکست نہیں دیتا. بدر میں 313 تھے, سامنے 1000 کا لشکر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایفرٹ پٹ کی, صحابہ نے ایفرٹ پٹ کی اللہ کے لیے. اللہ نے آسمانوں سے فرشتے نازل کر دیے مسلمانوں کی مدد کے لیے. کفاروں کی گردنیں اڑ رہی تھی. مسلمانوں کو وہ جنگ جو کہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم ہار جائیں گے, اللہ رب العزت نے جتوا دی, کیونکہ وہ اللہ کے فوجی بن کر میدان میں اترے تھے یار. وہ اللہ کے سپاہی بن کر اللہ کے حکم حدودوں کو قائم کرنے کے لیے, اسلام کا پرچم کو عزت دینے کے لیے میدان میں اترے تھے. تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ نے ان کو سرخرو نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ان کو کمزوری کی حالت میں بڑی فتح سے نوازا نہیں؟ اور ان لوگوں کو جن کو اپنی عزتوں پر, دولتوں پر, شہرتوں پر, بادشاہت پر ناز تھا, طاقت پر غرور تھا, کیا اللہ کے سامنے ڈھیر نہیں ہو گیا سب؟ تو مجھے بتاؤ ہم کیوں وقت کے فرعون بن کر زندگی گزاریں, ہم وقت کے ابو جہل بن کر کیوں زندگی گزاریں, جبکہ ہمارے اندر, جبکہ ہمارے بیچ قرآن جیسی کتاب موجود ہے, جبکہ ہمارے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثیں موجود ہیں, ان کی سیرت موجود ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ابو جہل بننے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے فرعون بننے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے قارون بننے کی؟ ہم تو مسلمان بننے آئے ہیں, ہم تو اسلام پر اپنی زندگی کو گزارنے آئے ہیں, اور 2-4 تکلیفوں کو سہنے کے بعد اس دنیا سے جانے والے, اپنے اللہ کو ملنے والے, اور اپنے اللہ سے وہ ریوارڈ کلیم کرنے والے ہیں جو اللہ رب العزت نے دینے کا وعدہ کیا ہے. کرنا کیا ہے؟ سیم, کچھ چاہتوں کو دبانا ہے, گناہوں سے ہجرت کرنی ہے, توبہ کرنی ہے, آج تک جو ہوا سو ہوا بھول جانا ہے, آگے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ میٹر کرتا ہے. اس کے بارے میں پلاننگز کرنی ہے, اچھی پلاننگز. اور شیطان کے تمام وہ طاقتیں جو ہم پر چل رہی ہیں, شیطان کا تمام وہ زور جو ہم سے گناہ کروا رہا ہے, اس کے خلاف خود کو کھڑا کرنا ہے, جہاد لڑنا ہے, جنگ کرنی ہے. جن عبادات میں دل نہیں لگ رہا نا, انہی عبادات کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دینا ہے. بھلے ہماری ہڈیاں ٹوٹے, بھلے ہماری جسم سے روح علیحدہ ہو جائے, ہمیں موت اس حالت میں چاہیے کہ جس حالت میں اللہ ہم سے راضی ہو. تو اس کے لیے اگر ہمیں پسینہ بہانا پڑے تو پسینہ بہائیں, خون بہانا پڑے تو خون بہائیں, عزتیں داؤں پر لگانی پڑے تو عزتیں داؤں پر لگائیں, دولتیں نچھاور کرنی ہو تو نچھاور کر دیں. سب کچھ کے بدلے خرید لو وہ چیز جو اللہ تمہیں دینا چاہتے ہیں, اور پھر یہ تمام چیزیں جو تم اللہ کے لیے قربان کرو گے, یہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت تمہاری قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں گے. اسی لیے کہتا ہوں بس 60-70 سال کی زندگی کا بھروسہ اللہ پہ کر لو. جس 60-70 سال کی زندگی میں 30 سال تو تم سوتے ہو, آدھی زندگی تو سوتے ہوئے گزرتی ہے. اگر وہ بھی دین کے مطابق گزارو گے تو 30 سال کی عبادت میں شمار ہو جائے گی. رات کو نبی کے طریقے کے مطابق سو جایا کرو, اپنا آخری عمل نیک بنا لیا کرو, اور صبح کوئی نیکی کرنے کی نیت کر لیا کرو. اور جو لڑکے ہیں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو, پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو, تو ساری رات عبادت کا ثواب مل گیا. تو اللہ کے بندے, اگر تیری زندگی 70 سال کی ہے نا, تو 70 سالوں میں تم 35 سال تو سوتے ہو 12 گھنٹے کی, یا چلو 10 گھنٹے کی نیند تو تمہاری ہوتی ہے نا. تو وہ 10 گھنٹے تم کچھ بھی نہیں کر رہے, تم جسٹ ریلیکسیشن کے لیے اپنی باڈی کو ایک بیڈ پر لٹا دیتے ہو, اور وہ تمہاری ریلیکسیشن تمہیں ریلیکس بھی کرتی ہے اور تمہاری آخرت بھی بناتی ہے. یار کب مائنڈ لڑاؤ گے اتنا قیمتی اپنی آخرت کو بنانے کے لیے؟ تم لوگ اتنے نکھٹو تو نہیں ہو, تم لوگ اتنے زیادہ کمکل لوگ تو نہیں ہو یار. تم ہی لوگوں نے
तुम ही लोगों ने जहाज उड़ाए हैं, तुम ही लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, तुम ही लोगों ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया है, तुम ही लोग हो जो इस दुनिया में खलीफा बनकर रह रहे हो, तुम ही लोग हो जो इस दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हो, तो तुम ही लोग हो जो अपने लिए अपनी जन्नत को बना सकते हो। कोई तीसरी मखलूक आके तुम्हारी जन्नत नहीं बनाएगी। तो कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अल्लाह की तमाम उन नेमतों का शुक्र अदा करने का कि जो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर कर दी हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे ना। अच्छा, अब ना मैं आप लोगों से ना बस सिर्फ एक लास्ट हदीस, एक हदीस भी हो जाए, उसके बाद अमल की नीयत से सुने। दुनिया की हकीकतों का तो आपको पता चल ही गया होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दुनिया की हकीकतों के बारे में क्या बताया। इसके बाद आप लोगों पर जो जिम्मेदारी आती है वो ये आती है कि आप लोग अपनी आंखों को खोल लें, आप लोग अपने दिल के बंद दरवाजों को खोल लें, आप लोग अपने दिल पर चढ़ी हुई वो गफलत जो शैतान ने बड़े अरसे से मेहनत करके चढ़ाई हुई है आपके दिलों पर, इसको अल्लाह से साफ करवाएं तौबा के जरिए से, आंसू बहा बहा कर। ठीक है, तो एक सहाबी है, रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन वजू कर रहे थे। उन्होंने वजू किया तो आपके जो सहाबा थे वो वजू का पानी ले लेकर अपने चेहरों और जिस्मों पर मलने लगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से जो पानी टच होकर नीचे जाता तो सहाबा उस पानी को जमा करते थे और मोहब्बत और अकीदत में और इस तरह में ना वो अपने जिस्मों पर उसको लगाते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल देखा तो पूछा कि मुझे ये बताएं कि कौन सा जज्बा तुमसे ये काम कराता है, किस जज्बे ने ये काम करवाया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत, कि हमें अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत है। और पता है जिससे मोहब्बत होती है ना, इज्जत देना उसकी पहली प्रायोरिटी होती है। जिस मोहब्बत में इज्जत ना हो, खुदा की कसम उसे तुम मोहब्बत नहीं कह सकते। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, अवल तो ये रिश्ता ही खराब है, ये फ्रेंड और कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम इस धोखे में हो और तुम्हारा लवर तुम्हें गालियां भी दे रहा है और तुमसे मोहब्बतों के दावे भी कर रहा है, खुदा की कसम अभी समझ जाओ कि ये तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। और आ जाओ उस अल्लाह की तरफ जो तुम्हें या इबादी करके पुकारता है, ए मेरे बंदे, ठीक है, या अय्युहल इंसान करके पुकारता है, ए इंसानों, या इब्ने आदम करके पुकारता है, ए आदम की औलाद। ओए होए होए होए, क्या रिस्पेक्ट है यार इंसान की। ये कम रिस्पेक्ट लगी है तुम्हें कि जब हमारे बाप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से बनाया तो फरिश्ते जैसी मखलूक को कहा कि इसे सजदा करो, फरिश्तों को हमारे सामने झुकाया, हमें इज्जत दिलवाई फरिश्तों से, हालांकि वो सारा दिन इबादत में मसरूफ, और हम गुनहगार लोगों को वहां इज्जत दिलवाई। एनी हाउ, तो जिस मोहब्बत में इज्जत ना हो ना, वो मोहब्बत और उस मोहब्बत में किए जाने वाले तमाम दावे झूठे हैं। मोहब्बत जिंदगी सिखाती है, मोहब्बत जिंदगी और आखिरत दोनों बनाती है, मोहब्बत इंसान को रिलैक्स करती है, मोहब्बत इंसान को स्पेशल फील करवाती है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान के अंग अंग में अल्लाह की मोहब्बत को बेदार करती है। मोहब्बत एक ऐसी पाक साफ ज़ात, एक ऐसी पाक साफ सिफ्त है कि जिसके दिल में असल मोहब्बत आ जाए वो दुनिया को किसी और नजर से देखता है। हाँ, मोहब्बत तो इंसान को बसीरत देती है, मोहब्बत तो इंसान के अकल और फहम को ज़ाया नहीं करती बल्कि बहाल करती है। जिस मोहब्बत में लोग पागल हो जाते हैं, ये मोहब्बत का कसूर नहीं है। एक्चुअली में ये जिसको मोहब्बत समझता था ना, वो मोहब्बत थी ही नहीं, वो तो एक धोखा था जो मोहब्बत का लिबास पहनकर इसके सामने आया था। हाँ, असल मोहब्बत तो इंसान के अकल को, एक बिगड़े हुए शख्स को बना देती है। कल मैंने बात की थी आप लोगों के सामने। तो एनी हाउ, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम ये जो अमल करते हो, जब मैं वजू करता हूँ तो तुम ये पानी अपने जिस्मों पर जो मलते हो, कौन सा जज्बा तुम्हें ऐसे करने पर मजबूर कर रहा है, कौन सा जज्बा तुमसे ये काम करवा रहा है। तो उन्होंने अर्ज किया, हाय हाय, अल्लाह वाले थे ना यार, अल्लाह वाले थे।
محبتوں کی قدر کرنے والے لوگ تھے, اللہ پر اپنی زندگیوں کو نچھاور کرنے والے لوگ تھے. دنیا کی حقیقتوں سے ان کی آنکھیں کھل گئی تھی, دیکھ لیا تھا انہوں نے سب کچھ. تو انہوں نے یہی کہنا تھا یار جب آنکھیں کھل جاتی ہے تو پھر دو ہی ذات نظر آتے ہیں, یاد رکھنا. انسان کی جب غفلت ختم ہوتی ہے نا, بڑی گہری بات کر رہا ہوں, غور سے سننا. انسان کے دل سے جب دنیا کی محبت نکلتی ہے, انسان کی جب آنکھیں کھلتی ہیں, انسان کے دل سے جب غفلت کا پردہ ہٹتا ہے, تو اسے دنیا میں اور پوری زندگی میں صرف دو ہی ذات نظر آتے ہیں, ایک اللہ اور ایک اس کا رسول, بس. اور انہی دو ذات کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں محبت. یہ جس کے دل میں آ جاتی ہے پھر اسے اپنے آپ سے محبت نہیں رہتی, پھر بس لبیک یا اللہ اور لبیک یا رسول اللہ کہتا رہتا ہے. بس اللہ کے حکموں کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بھی فالو کرتا ہے, اور اپنی زندگی ویسے ہی گزارتا ہے جیسے کہ اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. ان کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی یہ خوشی ہو اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ اور رسول سے حقیقی محبت ہو. ہائے دیکھو ہمارے نبی صحابہ کی کتنی زبردست طریقے سے ان کی کونسلنگ کرتے ہیں. تو جس کی یہ خواہش ہو نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کرے, یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے, تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے. دیکھو اللہ رب العزت کے رسول نے اپنے فرینڈز کی کیسی کونسلنگ کی کہ انہیں فوراً اعمال کی طرف, کہ بھئی اعمال کی طرف آؤ. محبت کا جذبہ اپنی جگہ, یہ ساری چیزیں ان کا ثواب ان کا درجہ اپنی جگہ, لیکن اعمال فرسٹ پریورٹی. کہ جو یہ چاہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے, تو اسے چاہیے کہ وہ جب بھی بولے تو سچ بولے, اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرے. یہ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتائی. دیکھو اگر یہی 3 چیزیں تم لوگ فالو کر لو, اگر اپنی باتوں میں سے جھوٹ کو نکال کر سچ کو ایڈ کر لو, یقین کریں آپ لوگوں کے اندر وہ صفات آ جائیں گی جو سچے لوگوں کے اندر تھی, جو صحابہ کی تھی, جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے, جو اللہ کی صفت ہے. اگر تم سچ بولو گے تو تم سچوں میں ہو جاؤ گے, سچوں کی ٹیم میں ہو جاؤ گے. اور اگر جھوٹ بولو گے تو فرعون ہے نا جھوٹ بولنے والا, قارون نے جھوٹ بولے ہیں, ابو جہل نے جھوٹ بولے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ, اس دنیا میں کوئی خدا نہیں, ہماری زندگی کسی کے انڈر نہیں رہے گی, ہم اپنی مرضیاں کریں گے. جھوٹ بول رہا ہے, کیسے تم اپنی مرضی کر سکتے ہو بھائی؟ تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے, تمہیں بنانے والا کوئی ہے. تم جن چیزوں پر ناز کر رہے ہو, جن نعمتوں سے تم نفع اٹھا رہے ہو, جو رزق تم کھا رہے ہو, یہ دینے والا کوئی ہے. تم اس کے باغی نہیں بن سکتے. تمہیں رائٹ ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس سے سوال کرو. چپ چاپ کر کے بس اپنی زندگی گزارو جیسے اللہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی جھوٹ بولے, پھر وہ جھوٹوں کی ٹیم میں چلا جائے گا جو جھوٹ بولے گا. دنیا کے چند ٹکوں کے لیے جھوٹ بولنا, کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے جھوٹ بولنا, اپنے آپ کو آزمائشوں سے نکالنے کے لیے جھوٹ بولنا, اپنے آپ کو نفع پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا, کسی کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بولنا, جھوٹا سٹیٹس دکھانا, جھوٹی گاڑیاں دکھانا, جھوٹے کپڑے دکھانا, جھوٹے خواب دکھانا, جھوٹی باتیں کرنا, وغیرہ 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 وغیرہ. تو جو ایسا کرے گا تو وہ اس دعوے میں سچا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر اس کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے, اس کی ساری دنیا بگڑ رہی ہے ایک سچ بولنے سے, وہ دنیا کو بگاڑتا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑتا. جسے بہت بڑا نقصان کا خدشہ ہے, وہ نقصان کی پرواہ نہیں کرتا, سچ بولتا ہے. جس کی عزت جاتی ہے سچ بولنے میں, وہ اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتا, سچ بولتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے.
تو اگر یہ بندہ دعویٰ کرے نا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو یہ اس محبت میں کچھ کر کے دکھا رہا ہے, اس لیے اس دعوے میں اس کو سچا سمجھا جائے گا نہ کہ جھوٹا. اوکے. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہ کرے. ہائے 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 ہائے, یہ آ گیا نا ہمارے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ جو ہم نے کرنا ہے. ہمارے پاس کتنی امانتیں لوگ رکھواتے ہیں, ہم ان کی کیئر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم لوگوں کی کتنی قیمتی چیزیں بغیر پوچھے استعمال کرتے ہیں. لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں, ایون کہ ہمیں اپنی زندگی سونپ جاتے ہیں یار سم ٹائمز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو یہ بات ٹاپک سے ہٹ کر لگے, لیکن میرے لیے یہ بڑی میٹر کرتی ہے, کیونکہ لڑکیوں کی اور سم ٹائم لڑکوں کی زندگیاں بہت برباد ہو رہی ہیں اس وجہ سے. لیکن میں اس میں کریڈٹ لڑکیوں کو دینا چاہوں گا کہ وہ سنسیئر ہوتی ہیں, وہ کمزور ہوتی ہیں, اور میں برا لڑکوں کو اس لیے جانوں گا کیونکہ اللہ رب العزت نے لڑکوں کو ایک طاقت دی ہوئی ہے, مردانگی دی ہوئی ہے, وہ اپنے فیصلے اچھے طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں. لڑکیاں بیچاریاں تھوڑی سی مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں. اینی ہاؤ, جب کوئی لڑکی کسی کو اپنی زندگی کے لیے قبول کرتی ہے نا, اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں فلاں شخص اتنے مہر میں قبول ہے, اور وہ لڑکی اپنی ساری زندگی کسی کو امانت کے طور پر سونپ دیتی ہے, تو اس امانت میں جس قدر خیانت ہو رہی ہے آج کل, اللہ بچائے. اور خیانت کرنے والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو یہ قسم سے جھوٹ بول رہے ہیں. تمہیں ایک لڑکی نے اپنا آپ سونپا ایز اے امانت کہ تم مجھے اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ٹریٹ کرنا, جیسے مجھے اسلام نے حقوق دیے ہیں بس مجھے وہ دے دینا. اگر کوئی ایسی سنسیئر لڑکی ان اصولوں کے ساتھ اپنا آپ کسی کو سونپتی ہے تو یہ ایک امانت ہو گئی یار. اس امانت میں کتنی خیانت ہو رہی ہے, کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں دی جا رہی ہیں, کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجاڑے جا رہے ہیں, لڑکیوں کو دھکے دے دے کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے, اور کیسے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے لڑکے 10 افیئرز چلا رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں بیوی کی محبت میں, خیانت کر رہے ہیں اس عزت میں جس عزت کے دینے کا وعدہ انہوں نے اپنی بیوی سے کر رکھا تھا. تو اینی ہاؤ, اسی طرح کی بڑی خیانتیں ہوتی ہیں. آپ کے ساتھ اپنا مال کوئی گروی رکھ جاتا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ میں واپس آ کے آپ سے لے لوں گا, آپ اس کو استعمال کرنے لگ جائیں, خیانت ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, اور آپ کو اپنا کوئی بزنس حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنا میرے آنے تک, اور تم اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے, یہ بھی خیانت, دھوکہ ایک قسم کا. اینی ہاؤ, تو اگر ایسا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, تو پہلے تو اس سے کہا جائے گا کہ بردر پہلے تو اپنے اعمال ٹھیک کرو نا, اس کے بعد یہ دعویٰ کرو تو ہم بھی اس دعوے کی قدر کریں گے. ہم کسی پہ ٹونٹ نہیں کر سکتے. میں اپنے آپ کو یہ باتیں کر رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, چھوڑو دنیا کے 8 ارب لوگوں کی پرواہ. ہم اپنا سوچتے ہیں, تھوڑا سا اپنی زندگیوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی خیانتیں چھپی ہوئی ہیں, لوگ کتنے راز ہم سے شیئر کرتے ہیں اور ہم ان رازوں میں کتنی خیانت کرتے ہیں. جب لڑائی کرتے ہیں تو ان کے رازوں کو کیسے سب کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں. خیانت اٹس مین ادھر منہ سے تو ہم خیانت کر رہے ہیں, اعمال سے تو خیانت کر رہے ہیں, لیکن عقیدے میں ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے انکار کر رہے ہیں. ہاں, اوپر سے باتیں نہیں سنانے آیا میں تو جڑ تک جاتا ہوں. تو اور پھر لاسٹ کیا آ گئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک. یار یقین کریں, میں اور آپ پڑوسیوں کو جانتے تک نہیں ہے کہ وہ ہے کون, آئے کہاں سے. مسئلے تو چھوڑو نا, اچھا سلوک تو چھوڑو کہ ان کے گھر میں آج کیا بنا بھی ہے, کوئی نہیں بنا, بیچارے فاقوں سے تو نہیں گزر رہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کسی کا رینٹ تو شارٹ نہیں ہوا, یار کسی کی جاب واب تو نہیں ہٹ گئی جس کی وجہ سے ان کے گھر میں کوئی فاقے آئے ہوں گے, یار کسی کے گھر میں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا, یار ہمارے ایکشن سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. ایسی باریک بینی میں تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. یار ہمارے شور کرنے سے پڑوسی کی نیند ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی. کتابوں میں آتا ہے کہ
تم تو اپنے گھر کی دیوار بھی اتنی اونچی نہ بناؤ کہ پڑوسی کی طرف جانے والی ہوا تمہاری دیوار کی اونچائی سے رک جائے. ہوئے استغفر اللہ. اور ہم ہلے گلے کرتے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے. ہم تو جیتے جی نہیں پوچھتے تو مرنے پہ کیا پوچھیں گے. تو پڑوسیوں کے اعتبار سے بھی ہم یار ڈاؤن چل رہے ہیں بہت زیادہ. ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیا ماتم ہے, کیا پریشانی ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں, بیویوں کو طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, نوجوان لڑکے خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں, اتنا شور کیوں آ رہا ہے ان کی زندگی سے, اتنے بے چین کیوں ہیں یہ لوگ. ہاں 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 ہاں, بڑی گہری باتیں ہیں حضرت. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے, اور بننے کے بعد اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت نے ہمیں چینج کیا تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. اینی ہاؤ دعا کر لیتے ہیں. بس ایک لاسٹ بات, ہم اپنی ساری پریشانیوں سے نکل آئیں گے اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ہیں, اور اگر ہم دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھنے والے بن جائیں. ہم تمام مایوسیوں سے نکل آئیں گے اگر ہم اپنے سے نیچے کے لوگوں پر نظریں رکھیں. ہمارے دل میں شکر کے جذبے پیدا ہو جائیں گے اگر ہم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں, جو حسن میں بھی نیچے ہیں, گھروں میں بھی نیچے ہیں, لائف سٹائل میں بھی نیچے ہیں, ایجوکیشن میں بھی نیچے ہیں, زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں بھی نیچے ہیں. اگر ہم ان پر نظر رکھیں. یار اگر تمہیں طلاق ہو گئی ہے نا اور تم سنگل تھی, 2 مہینے بعد تمہیں طلاق ہوئی ہے, تو تمہارے آس پاس پڑوس میں ایک ایسی عورت ہے جس کے 2 بچے ہیں, اور اس کی ماں بھی نہیں ہے, اس کا باپ بھی نہیں ہے, اس کا بھائی بھی نہیں ہے, اس کی بہن بھی نہیں ہے, پھر بھی اسے طلاق ہو گیا, اور شوہر نے وہ بچے بیوی کے حوالے کر دیے کہ جاؤ انہیں لے کر جدھر جانا جاؤ, اور اس کا اپنا کوئی گھر بھی نہیں ہے. اب یہ 2 مہینے بعد والی طلاق یافتہ لڑکی اگر اس عورت کو دیکھے تو یہ اپنا دکھ اپنا غم بھول جائے. اسی طرح اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, اگر کسی کی جیب میں 500 روپے ہیں اور اسے ضرورت 5000 کی ہے, اور وہ 500 کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے, تو ایک محلے میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈو جس پر لاکھوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور اس کے جوان 10 بیٹے گھر میں جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ خود بھی نہیں کما پا رہا, اور 10 بیٹے کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ قرضہ نہیں چکا پا رہے, اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, اور لوگ ان کے گھروں کو اور ان کے گھروں کے دروازوں کو پیٹ پیٹ کر ان سے وہ قرض مانگ رہے ہیں. تو یہ 500 والا 500 کو دیکھ کر جتنی خوشی محسوس کرے گا نا, کوئی نہیں محسوس کرے گا. اسی طرح اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی سبزی آتی ہے نا, نوابو, منسٹرو, گھر کے 3 کمروں کے منسٹرو, ذرا کان کھول کے سنو. اگر تمہارے سامنے تمہاری امی یا تمہاری بہن یا تمہاری بیوی پیار محبت سے بنائی ہوئی ایک ایسی سبزی لا کر رکھ دیتی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے اور تمہیں لگی بڑی بھوک ہے, بجائے شاؤٹ کرنے کے, غصہ کرنے کے اور اپنا اخلاق خراب کرنے کے, اگر تم باہر نکلو چپ چاپ اور کسی ایسے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ جس میں بچے رو رہے ہو, اور ان بچوں کے رونے کے ریزن تم پوچھ لو, اور اس کی ماں تمہیں بتائے کہ 3 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا. جب بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا تو ماں نے کیا خاک کھایا ہوگا. تو تم گرگٹ کی طرح اپنی فیلنگز کو بدل دو گے, تو تمہیں تب ریئلائز ہوگا کہ تم کتنی بڑی نعمت کی ناشکری کر رہے ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے سے نیچے کے لوگوں پر نظر رکھو تاکہ تمہارے اندر شکر کے جذبے پیدا ہو, اور وہ لائف جو تمہیں اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے اور وہ سچویشنز جو تم پر آئی ہوئی ہے, ان سے سیٹسفائیڈ ہو کر زندگی گزارو. ریلیکس ہو جاؤ, ریلیکس ہو کے زندگی تاکہ تمہاری گزرے, تاکہ تمہارے دل سے یہ گلے شکووں کا گند نکلے. ٹھیک ہے, کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالو گے تو نہیں. اپنی زندگیوں کو آج ابھی اسی وقت سے بدلنا ہے, کل پرسوں ترسوں نہیں. شیطان کو بالکل موقع نہیں دینا, ٹھیک ہے, ابھی سے. ہماری زندگی کی فرسٹ پریورٹی اللہ.
ہماری زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ میٹر کرنی چاہیے وہ کیا؟ اللہ کا راضی ہونا. اور جو سب سے بھیانک چیز ہمیں فیل ہونی چاہیے وہ کیا؟ مسئلے نہیں، پریشانیاں نہیں، سٹریس نہیں، طلاقیں نہیں، بھوک نہیں، ظلم نہیں، بلکہ اللہ کا ناراض ہونا. اگر کسی انسان سے، اس کی زندگی میں کسی بھی عمل سے اس کا اللہ ناراض ہے تو اسے پریشان ہونے کا حق ہے. اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو 2 تھپڑ مار کے جگائے اور نہ چاہتے ہوئے گر گڑائے اللہ کے سامنے، نہ چاہتے ہوئے اللہ کو منائے 2 باتوں سے. اللہ نہیں کروں گا، پلیز راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، باقی سب کچھ منظور ہے. کریں گے نا کوشش میری بہن؟ کرو گے نا کوشش میرے بھائی؟ Are you sure? 100%? That's like a good guy. اوکے جی، دعا کر لیتے ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اب کیا خیال ہے؟ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی. اب مانگیں گے تو اسی سے نا، دے گا تو وہی، خزانے تو اسی کے ہیں. خواہشیں ہم اللہ سے ہی کریں گے، پوری وہ اپنی مرضی سے کرے گا اور اس کی مرضی میں ہم نے خوش رہنا ہے. ریلیکس، کول، ٹھیک ہے؟ خوش رہو، خوش رہو. مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہو تم. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہنسو. اتنے بڑے رب کی عبادت کر رہے ہو تم، اتنے بڑے رب کو مانتے ہو تم، اتنا بڑا رب تمہاری زندگی میں موجود ہے. تمہیں تو سیڈ ہونے کا حق ہی نہیں ہے یار. تم اس دنیا کے قیمتی انسان ہو جو اس دنیا کے ریئل خدا کو مانتے ہو. تمہاری خوش قسمتی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسی لیے کہتا ہوں اس بات پہ خوش ہوا کرو اور پریشان صرف اس بات پہ ہوا کرو کہ یار اتنے بڑے رب کے ہوتے ہوئے میں اس کو منا نہیں پا رہا. تو یہ پریشانی پھر تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گی، تم سے عبادات کروائے گی، تمہیں آخرت کے معاملے میں الجھا کے رکھے گی. ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر کم سے کم دنیا میں تو نہیں الجھو گے نا. آخرت کا مطلب الجھنا وہ نہیں کہ سمجھ نہیں آئے گی، مطلب فکریں لگ جائیں گی آخرت بنانے کی، گناہوں سے بچنے کی. اوکے؟ یار میرے چہرے پہ اسمائل کیوں آ رہی ہے؟ پتہ نہیں. ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف اور چلو جی. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین. اے اللہ، اے وہ ذات جس نے قرآن کو اس دنیا پہ اتارا، اے وہ ذات جس نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑا، اے وہ ذات جس نے زمین کے اوپر سمندروں کو چلایا، اے وہ ذات جس نے پوری زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کر کے دکھایا، اے وہ ذات جس نے آسمان کو ایک ایسی اونچائی دی کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں، اے وہ ذات جس نے سورج کو آگ کے ذریعے سے چمکایا، روشن کیا، اے وہ ذات جس نے چاند کو سورج کی روشنی سے روشن کیا، اے وہ ذات جو ستاروں کا مالک ہے، اے وہ ذات جس نے ابھی ہمارے سروں پر ایک دن کے نقشے کو رات میں تبدیل کر دیا، اے وہ ذات جو اس رات کو صبح دن میں تبدیل کر دے گی، اندھیرے کو اجالے میں، اجالے کو اندھیرے میں تبدیل کرنے والے رب تو ایک ہے. آپ اکیلے ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسی مثال کوئی نہیں. آپ کی تعریف کوئی زبان بیان کر نہیں سکتی. آپ کی معرفت آپ کی مرضی کے بغیر کسی کے دل میں آ نہیں سکتی. اے اللہ، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف کی ہے. اے اللہ، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنے بارے میں آیت نازل کی ہے. آپ سمد ہیں. آپ نے کہا میں سمد ہوں، ہم نے مان لیا یا رب کہ تو سمد ہے. آپ نے کہا میں رحمان ہوں، ہم نے مان لیا یا رب کہ آپ رحمان ہے. آپ نے کہا میں زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کے رازوں کو جانتا ہوں. اے اللہ، ہم نے مان لیا کہ تو ان کے رازوں کو جانتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو، رازوں کو، دل میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں. اے اللہ، ہم نے مان لیا کہ آپ نے سچ کہا. اے اللہ، آپ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں. اے اللہ، ہم ایمان لے آئے اس بات پر کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اے اللہ، اگر میں ابھی اکیلا ہوں تو دوسرے آپ